ایران سے نا ایک کافی تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے۔ آج ہم اسی معاملے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کا تعلق ایک سابق پارلیمنٹیرین کے کچھ آپ کہہ لیں سنگین الزامات سے ہے، مغربی جاسوسی کے دعوے ہیں، اور ایک فرانسیسی صحافی کا کردار اس میں مرکزی ہے۔ جی بالکل، یہ سارا معاملہ شروع ہوا مصطفیٰ کواکو بیان کے بیانات سے۔ انہوں نے ایران کے سرکاری ٹی وی پر بات کی ہے، اور ان دعووں نے نا تہران میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، خاص طور پہ اس ماحول میں جہاں ایران میں پہلے ہی سیکیورٹی کو لے کر کافی تشویش ہے۔ اچھا۔ اور ان الزامات کا جو مرکز ہے وہ ایک فرانسیسی صحافی ہیں، کیتھرین شقدم۔ اچھا، یہ مصطفیٰ کواکو بیان یہ تو سابق ایم پی بھی ہیں اور مردم سالاری پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں نا؟ جی جی بالکل۔ تو انہوں نے سرکاری ٹی وی شب کے خبر پر بات کی، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کافی کھل کر کہا کہ دراندازی کا مطلب کیتھرین شقدم جیسے لوگ ہیں، یہ ان کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ اور یہ بھی الزام لگایا کہ شقدم نے مبینہ طور پر ملک کی کوئی 120 اہم شخصیات سے رابطے بنائے، تعلقات استوار کیے۔ 120؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی، اور ساتھ میں انہوں نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی جو ان کے خیال میں جاسوسی کے خطرے کو وہ کم کر کے دکھاتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور کہتے ہیں کہ جی افغان مہاجرین کے مسائل پر زیادہ توجہ دو تاکہ اصل جو سیکیورٹی کی خامیاں ہیں ان سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ ان کا نقطہ تھا۔ یہ تو ایک الگ ہی زاویہ ہے۔ اچھا، ان الزامات کو سمجھنے کے لیے یہ کیتھرین شقدم ہیں کون؟ ان کا پس منظر کیا ہے؟ جی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جو رپورٹس ہیں عرب اور ایرانی میڈیا کی، ان کے مطابق یہ فرانسیسی نژاد ہیں، یہودی سیاسی تجزیہ کار ہیں اور لکھتی بھی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں وہ ایران کے ان میڈیا اداروں کے لیے لکھتی رہی ہیں جنہیں کافی سخت گیر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کون سے ادارے؟ جیسے کیہان اخبار ہے، تسنیم نیوز ایجنسی ہے، مہر نیوز ایجنسی ہے، ان کے لیے وہ باقاعدہ لکھتی رہی ہیں۔ اچھا، ایران کے اندر سخت گیر سمجھے جانے والے حلقوں میں کام کر رہی تھیں وہ۔ یہ تو کافی حیرانی کی بات ہے۔ جی ہاں، اور رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس دوران انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی، خود کو پیش کیا کہ وہ نام نہاد مزاحمتی محور کی ہمدرد صحافی ہیں۔ یعنی ایران اور اس کے جو علاقائی اتحادی ہیں ان کی؟ جی بالکل، اسی گروہ کی۔ اور یہاں تک کہ کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ وہ کچھ سرکاری اداروں میں مشاورتی حیثیت میں بھی کام کرتی رہیں، اور ایران کے اندر جو مذہبی یا سیکیورٹی نوعیت کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی شرکت کرتی تھیں۔ مگر پھر کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا ہے نا؟ بالکل، وہ آیا 2021 میں۔ شقدم نے خود دی ٹائمز آف اسرائیل میں ایک مضمون لکھا۔ اچھا، اسرائیل کے اخبار میں؟ جی، اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ دراصل یہودی ہیں اور ایران میں وہ ایک خصوصی میڈیا مشن کے تحت داخل ہوئی تھیں۔ اور اس سے پہلے کچھ رپورٹس کے مطابق وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے کا مبینہ اعتراف بھی کر چکی تھیں۔ تو یہ جو انکشافات تھے، انہوں نے ان کے پورے ایران میں گزارے وقت کو، ان کے روابط کو، ان کی تحریروں کو ایک بالکل مختلف روشنی میں لا کھڑا کیا۔ تو یہ تو ایک طرح سے ڈبل گیم چل رہا تھا اگر الزامات درست ہیں؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اگر ان کے اپنے مضمون اور کواکے بیان کے الزامات کو ملا کر دیکھیں تو تصویر کچھ ایسی ہی بنتی ہے۔ اور یہ الزامات، جیسا آپ نے شروع میں کہا، ایک ایسے وقت میں آئے جب ایران میں سیکیورٹی کا ماحول پہلے ہی کافی کشیدہ تھا۔ خاص طور پر جون کے وسط میں کچھ واقعات ہوئے تھے۔ جی، وہ 13 جون کو جو مبینہ اسرائیلی حملے ہوئے تھے جن میں سینئر فوجی حکام کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان واقعات کے بعد سے ملک کے اندر سیکیورٹی انتظامات پر اور ممکنہ جاسوسی نیٹ ورکس پر وہ سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو کواکے بیان کے بیانات نے ان خدشات کو اور بڑھا دیا ہوگا پھر؟ جی بالکل، انہوں نے ایک طرح سے ان خدشات کو ایک چہرہ دے دیا، ایک نام دے دیا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ خبر آئی، یعنی 11 جولائی 2025 تک ایرانی حکام کی طرف سے نا کواکبیان کے ان دعووں پر کوئی سرکاری رد عمل نہیں آیا تھا۔ بالکل خاموشی۔ جی، مکمل خاموشی۔ سرکاری سطح پر کوئی بیان نہیں آیا۔ اس خاموشی کے بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں نا؟
کیا یہ مطلب الزامات میں کوئی وزن ہے اس لیے، یا کوئی اندرونی تحقیقات چل رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا تو مشکل ہے ابھی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حکومت احتیاط برت رہی ہو کیونکہ الزامات بہت حساس ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی اندرونی سیاسی کھینچا تانی کا اشارہ ہو۔ صحیح۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مناسب وقت پر پوری تفصیل کے ساتھ جواب دینے کی تیاری کر رہے ہوں، لیکن فی الحال یہ خاموشی جو ہے یہ ظاہر ہے کئی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک سابق رکن پارلیمنٹ، ایک سیاستدان، عوامی سطح پر سرکاری ٹی وی پر آ کے جاسوسی کے بہت سنگین الزامات لگا رہا ہے، اور ان الزامات کا مرکز ایک ایسی خاتون صحافی ہیں جن کا اپنا ماضی ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں کافی متنازع ہے، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو پہلے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے شدید دباؤ اور خدشات کا شکار ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک واقعے کا نہیں لگتا۔ یہ ایران کے اندرونی حفاظتی نظام پر سوال اٹھاتا ہے۔ بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ اس کے بارے میں جو خدشات ہیں ان کو تقویت دیتا ہے، اور ممکنہ طور پر ملک کے اندر جو سیاسی کشمکش چل رہی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ سوال تو بنتا ہے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں تو ریاستی اداروں میں اس حد تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال یا ایک نکتہ اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود بھی سوچیں کہ جب ایک سابق پارلیمنٹیرین جو خود نظام کا حصہ رہا ہے، وہ سرکاری میڈیا پر آ کر ملک کی اہم شخصیات اور سیکیورٹی اداروں کی اہلیت پر، ان کی کارکردگی پر اتنے بڑے اور واضح سوالات اٹھاتا ہے، تو اس سے عام آدمی کا، عوام کا اپنے ریاستی اداروں پر جو اعتماد ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے، اور خود ان اداروں کی ساکھ کے بارے میں، ان کی استعداد کار کے بارے میں کون سے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس پر یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔